میں القادر ٹرسٹ جس کے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس بولا جاتا ہے، اس میں سزا ہوئی تھی اور جنوری میں اپیل ہم نے دائر کر دی تھی، لیکن جنوری سے لے کر آج آپ اندازہ کیجئے گا کہ اپیل کی سنوائی ابھی تک کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی۔ ہم نے چنانچہ سزا معطلی کی درخواست دی تو اس پر دفتر نے ایک ایسا اعتراض لگایا جس پر ہم نے آگے احتجاج کیا، تو چیف جسٹس صاحب نے خود اس اعتراض پر کہا کہ غیر قانونی انلیگل آبجیکشن آفس نے دفتر نے غیر قانونی اعتراض لگایا ہے، اور اس اعتراض کو درخور اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں تاریخ دی کہ یہ فلاں تاریخ کو لگے گا بدھ والے دن، لیکن بدھ والے دن بھی دفتر نے اس کی تکمیل نہ کی۔ اغلباً سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا دفتر چیف جسٹس صاحب کے جو ہے احکامات کے تابع ہے بھی، یا وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور کسی اور کے احکامات پر چلتا ہے۔ بہرکیف ہم نے پھر ساری پارٹی نے آ کر اسی طرح احتجاج کیا کہ جناب آپ نے تاریخ دی تھی اور تاریخ پر کیوں دفتر نے نہیں لگایا۔ اس پر انہوں نے جو ہے پھر ہمیں تاریخ دی، جس پر جو ہے پھر تاریخ لگی اور نوٹس ہوا، ہماری جو ہے جو پٹیشن تھی اس کو موشن میں لگا کر معطلی سزا کی جو ہے انہوں نے درخواست دی، اور درخواست ہماری کو منظور کرتے ہوئے، سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہوں نے فریق دوسرے کو نوٹس دیا، اور نوٹس کے بعد آج کی ہمیں تاریخ دی ہوئی تھی جب ہم پچھلے یعنی بدھ کو آ کر سارے پیش ہوئے تو آج کی تاریخ تھی، لیکن پھر دفتر نے اس پر کوئی جو ہے عملداری نہ کی، اور چنانچہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور پھر ہم نے اندر جا کر چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی، جس میں خود چیف علیمہ بی بی ان کی ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے یہ موجود تھے، علی ظفر صاحب موجود تھے، ہمارے چیئرمین بیرسٹر جو ہے گوہر صاحب موجود تھے، اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے جو ہے نیازی صاحب موجود تھے۔ ہم نے جو ہے ان سے استدعا کی، علی ظفر میں نے نام لیا ہے، علی ظفر سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے، چونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی تو ہم نے ان کو استدعا کی کہ جناب یہ تو پھر تاریخ نہیں لگائی ہے، تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی، سماعت ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے، اور ہمیں کبھی امید ہے لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے، آج حکم جاری کر کے لسٹ میں ڈال دیا ہے، تو ہمیں کبھی امید ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ اتنا زیادہ جو ہے ناقابل پذیرائی کیس ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک دھیلا جو ہے وہ نہ تو عمران خان کے کٹی میں آیا، نہ ہی بشرا بی بی کے پاس گیا، بلکہ سیدھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا، اور ادھر سے پھر سیدھا جو ہے سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یعنی سرکاری خزانے میں بھیج دیا اماؤنٹ۔ تو پھر اس لیے جب کوئی بھی خرد برد کا عنصر نہ ہو تو مقدمہ جو ہے نیب کا یا کرپشن کا نہیں بنتا۔ اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کا جو یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سہاوا میں 460 کنال جو ہے وہ رقبہ ملک ریاض نے خرید کے، چونکہ وہ ایک اس کاموں میں بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی، اس پر یونیورسٹی بنی، اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو کہ پریسٹیجیس پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، منسلک ہے، یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی دے گی، تو اس سے جو ہے ان کو تعلیم بچوں کو مفت میسر آ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب چونکہ ٹرسٹی کے طور پر یا بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں، انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں سے نہ مفاد اٹھایا ہے، نہ ہی کوئی اپنا عزیز و اقارب یا کسی پارٹی مین کو وہاں ملازم رکھا ہے۔
تو اس لیے جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ موجود ہے آلریڈی، اور انہوں نے الٹا اسے جو ہے ضبط کر کے اس کا تباہی پھیر دی ہے، اور بچے جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس، یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے، اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا، اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے چند ردی کے پرزے ہیں، صفحے ہیں، جن کو انشاءاللہ جو ہے عدالت عالیہ، ہمیں امید ہے کوئی بھی عدالت انصاف کرنے لائق ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کو پھینکے گی۔ لیکن اور میں یہ ایڈ کر دوں کہ عدالت جب آزاد ہوگی، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں۔ ہم بار بار اپنے جج صاحبان کو ایک پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے، آپ نے ایک لیٹر لکھا جس پہ آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں۔ آپ سے قوم کو امید ہے، اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے۔ تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے، یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد، تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر۔ یہ 26ویں ترمیم کے اس لیے ہم مخالف تھے، ہم ہیں اور ہم رہیں گے، اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ۔ عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو، انہوں نے چوری کیا، ان بے شرموں نے چوری کیا، چوری کروایا گیا، اداروں نے مل کے چوری کروایا، اب ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزید ترمیمیں کر رہے ہیں، ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوئی پریشر نہ لیں، آپ انصاف پہ فیصلے دیں۔ عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں، یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی، اور کیس نہیں لگ رہا تھا۔ الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ کی انشاءاللہ پیشی ملی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی، فیصلہ انشاءاللہ آئے گا تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ عمران خان کے ساتھ ہم تھے، ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے، وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 5 تاریخ زندہ باد۔ نہیں ملتی آپ کو ڈیٹ یا پہلے بھی 5 کو ابھی 5 کو لسٹ کے اوپر انہوں نے ڈال دی ہے، کمپیوٹر پہ آ چکی ہے، وہ لگ چکی ہے اور اب مل چکی ہے۔ وہ ایسے ہم لوگ ٹائم لگا، ایسے یہ لگا ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم دلوا کے آئے ہیں۔ 5 کو اگر نہیں سنتے اس کے بعد آپ کیا لائے عمل دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ اب جو اس طرح لسٹ کے اندر آ گیا ہے تو اب ہم یہاں وقت سے پہلے بات یہ نہیں کرتے کہ عدلیہ کو ہم یہ میسج صرف دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انصاف کرو، جلد فیصلے کرو۔ اب پہلے سے جبل از وقت کوئی بات کرنا میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، کہ پہلے سے کہیں مناسب نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے۔ بڑا مختصر کہا ہے، ایک منٹ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے بڑا مختصر سا ریکویسٹ کیا۔ ہم یہ کہہ رہے دیکھیں میں سے سیدھے ٹھیک ہے، ہم نے بڑا مختصر ذکر کیا چیف جسٹس صاحب سے۔ ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے، اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا، آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی۔ لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی، کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے، اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ عدالتوں کا کام ہے، عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا، بھائی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو۔ ہمیں یہ امید ہے، خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے، آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے۔ نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی، دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے
10 साल की सज़ा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। मैं खुद पकड़ लेती हूँ। देखिए, बाकियों से उठाया नहीं जा रहा था, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आप बैठ के ये कर, नहीं ठहर जा, मैं कर लूँगी, आप ना फिक्र करें, मैं कर लूँगी। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फ़ैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें, आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, गौर साहब थे,
لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا بھی سوال پوچھیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے, ان کو کچھ پتہ رہا کا نہیں کہا تھا, میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں پہلے انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے کہ گور صاحب نے کہا ہے, ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. آمین. تھینک یو جی. تھینک یو بھائی.